hierarchy of needs انسانی ضروریات اور ان کی درجہ بندی۔ اگرچہ اس نظریے کا اطلاق ہر انسان پر عمر کے کسی بھی حصے میں ہو سکتا ہے، لیکن وہ والدین یا اساتذہ جو چاہتے ہیں کہ بچے اپنی صلاحیتیں بھرپور انداز میں استعمال کریں تو ان کے لیے اس نظریے کو سمجھنا کافی کارآمد ثابت ہو سکتا ہے۔ ایبراہم ماسلو ایک امریکی سائیکالوجسٹ تھا جس نے 1943 میں یہ نظریہ پیش کیا کہ انسان کا رویہ اس کی ضروریات کی تکمیل کے لیے ہوتا ہے، اس لیے اسے تھیوری آف موٹیویشن بھی کہا جاتا ہے۔ ماسلو کے مطابق ان ضروریات کی کیٹیگریز ہیں اور ان کیٹیگریز کے بھی پرائیورٹی لیولز ہیں، یعنی ان کے بھی اہمیت کے درجات ہیں۔ سب سے بنیادی ضروریات میں صاف آب و ہوا، کھانا پینا، سر پر چھت اور صحت و تندرستی شامل ہیں۔ ان ضروریات کو درجہ اول کی اہمیت حاصل ہے۔ انہیں ہم بیسک ہیومن نیڈز یا بنیادی انسانی حقوق بھی سمجھ سکتے ہیں۔ اگر ان بنیادی ضروریات میں سے کوئی ایک ضرورت بھی پوری نہ ہو رہی ہو تو انسان کا ہر عمل اسی کی تکمیل کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے اگر کوئی فرد بھوکا ہے تو وہ اس وقت تک کسی اور چیز پر توجہ نہیں دے گا جب تک اسے کھانا میسر نہ ہو جائے۔ جب یہ بنیادی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں تو پھر ان کے تحفظ کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اور یہ اگلے درجے کی ضروریات میں شامل ہے۔ یہ تحفظ کا احساس خاندانی، معاشرتی اور ریاستی ہر لحاظ سے ضروری ہے۔ اسی وجہ سے جب کسی معاشرے یا ملک میں عدم تحفظ کا احساس بڑھ جاتا ہے تو وہ افراد بھی جن کی تمام بنیادی ضروریات پوری ہو رہی ہوتی ہیں وہ اس جگہ جانا چاہتے ہیں جہاں ان کی لائف اور پراپرٹی کو مکمل تحفظ حاصل ہو۔ جب یہ تحفظ کا احساس یقینی ہو جاتا ہے تو افراد اس سے اگلے درجے کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس لیول پر افراد اپنے خاندان اور معاشرے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، یعنی پڑھائی کرنا اور اس کے مکمل ہونے پر جاب یا کاروبار شروع کرنا ان ضروریات کی تکمیل ہے۔ اس باہمی تعلق کی وجہ سے افراد میں اپنے خاندان اور معاشرے سے انسیت اور لگاؤ پیدا ہوتا ہے۔ جب یہ تین درجات کی ضروریات کی تکمیل ہو جاتی ہے تو چوتھے درجے کی ضرورت آسانی سے پوری ہو جاتی ہے، اور یہ ضرورت ہے اپنی صلاحیتوں کے بارے میں مثبت سوچ رکھنا۔ اس مثبت سوچ کے ساتھ انسان کی خود اعتمادی میں اضافہ ہوتا ہے اور اسی کی بنیاد پر وہ اپنی سب سے اعلیٰ درجے کی ضرورت یعنی سیلف ایکچولائزیشن یا اپنا پوٹینشل اچیو کر سکتا ہے۔ تعلیم کے شعبے میں انسانی ارتقاء کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ان میں فزیکل جسمانی، سوشل معاشرتی، ایموشنل جذباتی اور انٹلیکچول دماغی ڈیولپمنٹ شامل ہیں۔ اگر ہم اس ہائرارکی آف نیڈز کے نظریے کو انسانی ارتقاء کے حوالے سے دیکھیں تو یہ واضح ہوتا ہے فزیکل ڈیولپمنٹ نیڈز سب سے بنیادی درجے کی حامل ہیں، اور اس سے اگلے 3 درجات سوشل اور ایموشنل ڈیولپمنٹ سے متعلق ہیں، اور انٹلیکچول ڈیولپمنٹ صرف تب ممکن ہے جب فزیکل، سوشل اور ایموشنل ڈیولپمنٹ کی نیڈز پوری ہو چکی ہوں۔ والدین اور اساتذہ اگر یہ خیال رکھیں کہ پڑھنا یا کسی بھی کام کو بہترین طریقے سے انجام دینا بچوں کی پہلی نہیں بلکہ آخری پرائیورٹی ہے تو وہ بہتر انداز میں بچوں کا بیہیویئر اور ان کی پرفارمنس مینیج کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی بچہ اساتذہ اور والدین کی توقعات کے مطابق پرفارم نہیں کر رہا تو انہیں بچے کی فزیکل، سوشل اور ایموشنل نیڈز کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور اگر یہ ضروریات پوری ہو جائیں بچہ اپنا پوٹینشل آسانی سے اچیو کر سکے گا۔ اسی وجہ سے بچوں کے علم و ہنر حاصل کرنے کے حوالے سے والدین اور اساتذہ کی شراکت داری بے حد ضروری ہے۔